ریمانڈ نہ حاصل ہو سکا، 1 دن کا ریمانڈ ملا اور اس کے بعد سبسیکوئنٹ ریمانڈ ہمیں نہ مل سکا۔ اسی دوران سی پی ایل سی کی مدد سے اور ایک حساس ادارے کی مدد سے ہم نے وفاقی حساس ادارے کی مدد سے مزید انویسٹیگیشن کو کنٹینیو کیا۔ اگر ریمانڈ مل جاتا تو ہم ایک انویسٹیگیشن کا تو وہ چیپٹر تھا، لیکن پیرالل انویسٹیگیشن ہم لوگ کرتے رہے وفاقی حساس ادارے کی مدد سے، سی پی ایل سی کی مدد سے۔ اور اس میں جو سیکنڈ کو اکیوز ہے جس کا نام شاویز، ایکچوئل نام شراز ہے، عرف شاویز، شراز بخاری، جو اس کے ساتھ کوئی اور اس کو اریسٹ کرنے کے بعد کہ ایوری تھنگ پرپوزل کہ یہ کیس کس طرح ہوا اور اس کا انہوں نے کس طرح اس کیس میں مصطفیٰ عامر کو قتل کیا۔ اس چیز کی ہمیں بہت ساری ایویڈنس بھی مل گئے ہیں، شواہد بھی مل گئے ہیں، اور شراز کی طرف سے ایکسیپٹنس پولیس کے آگے ابھی تک ہمیں ملی ہے، جس کو ہم کل انشاءاللہ ریمانڈ میں کے لیے پیش کریں گے۔ اس سلسلے میں شراز نے بتایا ہمیں ڈیورنگ انویسٹیگیشن، اور ساتھ ان کے جو یہی چیز کوربوریٹ کرتی ہے جو ارغمان کے جو دو امپلائیز ہم نے کویسچننگ کے لیے ڈیٹین کیے تھے، ان کے بیانات کے ساتھ کہ مصطفیٰ عامر مسنگ ہوئے 6 جنوری 2025، تو رات کو وہ ارغمان کے گھر پہ آئے تھے۔ وہاں پہ ایک لڑائی جھگڑے کے بعد، فائرنگ کے بعد ان کو قتل کیا گیا، جو کہ اب تک ہمیں شواہد ملے ہیں اور جب تک اب تک کے بیانات کے مطابق۔ اور اس کے بعد ان کو بلوچستان ضلع ہب کے پاس ایک پولیس اسٹیشن دھوراجی ہے، اس کے پاس گاڑی سمیت اس کو وہاں ڈسپوز آف کیا گیا ان لوگوں نے قتل کرنے کے بعد جلا دیا۔ وہاں پہ ڈسپوز آف کرنے کا طریقہ ان واردات ان کا یہ تھا کہ انہوں نے وہاں پہ لے جا کے بدقسمتی سے بڑے سیڈ طریقے ہے کہ اس کو جلا دیا گاڑی سمیت، اور اس کے بعد یہ پھر واپس آ گئے تقریباً دوپہر کے وقت۔ تو یہ پورا چین آف ایونٹس جو ہے ہم نے انویسٹیگیٹ کیا ہے اور ایویڈنس کلیکٹ کیے، اور اس کے بیانات سے چیزیں کنفرم ہوئی۔ وہاں پہ بیانات، راستے میں سی سی ٹی وی کہہ لیں آپ، یا راستے میں جہاں جہاں رکے ان سب کے بیانات ہم نے سب کو کیلکولیٹ کر کے ویلیڈیٹ کیا ہے۔ اس سلسلے میں ایک آلریڈی ہب میں تھانہ دھوراجی میں ایف آئی آر درج تھی نامعلوم جلی ہوئی گاڑی کی اور نامعلوم لاش کی۔ اس لاش کو بلوچستان پولیس نے ایدی کے حوالے کیا، جس نے اس کو سبسیکوینٹلی بعد میں ایک جگہ پہ دفنا دیا ایز لاوارث لاش سمجھ کے۔ اور اس کی ابھی انشاءاللہ ہم فردر انویسٹیگیشن میں باڈی کو ایگزیوم کر کے ڈی این اے انالیسس کر کے چیزوں کو ریکنفرم کریں گے ابھی، اور باقی ہم انشاءاللہ اس کے گرفتار تو ہو گئے ہیں اور ریمانڈ میں ریمانڈ کے لیے کل انشاءاللہ پیش کیا جائے گا، اور پھر مزید ریمانڈ بھی جو ارغمان کا ہم اپلائی کریں گے، اور ہوپ فلی مزید انکشافات جس میں ابھی ہمارے چیزوں کو کنیکٹ کرنا ہے، ان کا رول سی سی ٹی وی کے ساتھ کنیکٹ کرنا، گاڑیوں کی موومنٹ، یہ ساری چیزیں ابھی فردر انویسٹیگیشن از آن گوئنگ، اور فردر چیزیں اس میں انشاءاللہ کنفرم ہوں گی۔ اچھا، میں یہ بتا دیجیے گا یہ واردات کس طرح ہوئی ہے؟ اس کو گھر پہ قتل کیا گیا ہے، گاڑی میں لے کے ہم گئے، وہاں جلایا گیا، جو آتا ہے ان کے بھی تحفظات ہیں، تو مجھے یہ بتائیے گا واردات کس طرح ہوئی ہے؟ یہ تینوں گھر پہ بیٹھے تھے، وہاں فائرنگ ہوئی ہے، یا گاڑی لے کے ہب میں گئے وہاں جلایا گیا؟ دیکھیں یہ دوست ہیں، ارغمان اور شراز یہ قریبی دوست ہیں، یہ کلاس 1 سے لے کے 7 تک ساتھ پڑھے ہیں اور یہ ساتھ ہی ہوتے ہیں۔ مصطفیٰ عامر بھی ان کا دوست ہے، یہ نیو ایئر کے دن بھی ایک ساتھ تھے، وہاں پہ تھوڑی بہت ان کی کوئی بات چیت ہوئی تھی، آپ کہہ لیں چپکلش کہہ لیں، یا تھوڑی بہت کوئی ایسی لڑائی نہیں تھی۔ تو اس سلسلے کی کنٹینیوٹی میں اب یہ بیٹھ کے وہاں پہ اس 6 تاریخ کی رات کو مصطفیٰ عامر کو فون کر کے بلایا تھا ارغمان نے، وہاں بیٹھ کے انہوں نے تھوڑی دیر باتیں کی، اور پھر ان کی کسی بات پہ آپس میں لڑائی ہوئی، اور اس کے بعد اس نے جو اب تک ان کے بیانات جو بتاتے ہیں اور جو شواہد ملے ہیں جس سے یہ چیز کافی حد تک کنفرم ہوتی ہے، وہ یہ ہے کہ وہاں لڑائی کے کر کے اس کو وہاں پہ مارا، کافی سیریسلی اس کو مارا ہے ان دونوں نے، اور اس کے بعد گاڑی میں اسی کی گاڑی میں رکھ کے ڈگی میں ڈال کے یہ اس کو لے کے گئے ہیں ہب کی طرف۔ اس طرح واردات کی وجہ معلوم ہو سکی؟
ابھی نہیں. ابھی ہمیں نہیں کنفرم کوئی ایسی مین وجہ نہیں پتہ چل سکی کہ جس طرح ڈس انفارمیشن بہت ساری ہے کہ پیسے کی لڑائی تھی، یہ لڑائی تھی. ابھی تک انویسٹیگیشن ابھی فردر کلیئر ہو جائے گا کچھ. جو گاڑیاں ملی ہیں اس کے علاوہ اور جو چیزیں ہیں، مہنگی چیزیں ملی ہیں، کمپیوٹر ملے ہیں، ارمغان بیسیکلی ہے کیا، کرتا کیا؟ ارمغان کے پاس سے جو ہے ہمیں تقریباً میرے خیال میں 64 لیپ ٹاپس ریکور ہوئے ہیں. اب تک کی انویسٹیگیشن میں یہ کال سینٹر رن کرتا تھا، اور اس کے علاوہ اس کا مین کام یہ تھا، یا کرپٹو کا بھی کام شاید یہ کرتا تھا. لیکن یہ ساری چیزیں ابھی وربل ہیں. کچھ ڈیٹا جو ہے ہم نے ٹیکنیکل ایف آئی اے سے اب لیں گے، کچھ ہم لوگ فورینسک لیب سے ریکور کریں گے، کچھ ڈیٹا ڈیلیٹڈ ہے. تو یہ چیزیں فردر کلیئر ہوں گی کہ اس کی انکم کہاں سے تھی، کتنی تھی، پیسہ کتنا آ رہا تھا، کہاں جا رہا تھا. صاحب یہ بتائیے گا، عدالت نے آپ کو پہلے ریمانڈ نہیں دیا اور عدالت نے اس کو جیل کسٹڈی کر دیا. اب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس پوری ایپیسوڈ میں عدالت، کیونکہ آپ کے خلاف پولیس پارٹی کے خلاف آلریڈی ایف آئی آر کرنے کا بھی کہہ چکی ہے، تو عدالت تو اس کی طرف کھڑی ہوئی نظر آتی ہے، اور آپ اب دوبارہ ریمانڈ لینے جائیں گے تو کیس کو کدھر دیکھتے ہیں؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ اس پورے ایویڈنس میں جو لاش کو آپ کنفرم کر رہے ہیں، گاڑی کو کنفرم کر رہے ہیں، کیا یہ ملزم پوائنٹیشن کر رہا ہے؟ جی، یہ ملزم کی پوائنٹیشن پہ کہ جس نے جو اپنا بتایا کہ ہم لوگوں نے کدھر ڈسپوز آف کیا. پھر ہم نے لوکل پولیس وہاں کی جو ہے اس سے کنفرم کیا کہ اس رات کو کوئی انسیڈنٹ ہوا ہے، تو انہوں نے بتایا کہ ہمیں گاڑی اور اس کے اندر لاش بالکل ایگزیکٹلی اسی طرح اس نے ہمیں بلوچستان پولیس نے کنفرم کیا ان چیزوں کا. اچھا، یہ دونوں تھے گاڑی جلانے میں، آگ لگانے میں؟ جی، دونوں تھے. یہ دونوں نے کام ابھی تک جو ہماری انویسٹیگیشن کہتی ہے 2 تھے، میں بھی آگے جا کے چینج ہو جائیں چیزیں. ایک چیز بتائیے گا کہ ریمانڈ حاصل نہ کرنا اس کو کس کی غیر ذمہ داری، کیونکہ ہائی پروفائل کیس ہے، اس کے اندر ڈی ایس پی اور ایک جوان جو ہے اس میں زخمی ہوئے ہیں، فائرنگ ہوئی ہے. ریمانڈ نہیں ملنا اس میں کس کو قصوروار قرار دیں گے؟ کیا آپ کا استغاثہ کمزور تھا؟ اور ڈیڈ باڈی لے کر ایک شہر سے دوسرے شہر منتقلی، کہیں چیکنگ نہیں ہوئی، یہ کیا اس کی وجہ ہے؟ دیکھیں، 2 چیزیں. ریمانڈ کی ہم نے اپلیکیشن جمع کراتی ہے پولیس. پہلے کی بات کرو نا، فرسٹ ریمانڈ ہم نے جمع کرایا. کورٹ کے اپنے ریزنز ہیں، کورٹ نے ایکسیپٹ نہیں کیا، اس کے اپنے ریزنز ہیں. اس سے اگلا فورم ہے، ہم انشاءاللہ اس پہ فائل کریں گے، ریمانڈ ہمیں مل جائے گا. دیکھیں، کچھ پروسیجرز ہیں، مے بی وہ ڈیسیجن کورٹ کا اپنا ہے. کورٹ نے کوئی چیز ہماری ایکسیپٹ نہیں کی ہوگی، ہم نیکسٹ فورم پہ جائیں گے. دیر از آلویز اے ریمیڈی ٹو اٹ. دیکھیں، نیگلیجنس نہیں ہے، دیکھیں اس میں نیگلیجنس نہیں ہے. مے بی ہاں، آئی ایگری. یہ صرف ڈی ایس پی نہیں، ایک اس سے زیادہ ہائی پروفائل ہے کہ مصطفیٰ عامر مسنگ ہے. ٹھیک ہے، اس کا موبائل فون ریکور ہو رہا ہے. دیکھیں، یہ ساری چیزیں کل ہم انشاءاللہ جائیں گے. ڈیڈ باڈی کی ریکوری جو ہم جس کی کنفرمیشن ہمیں کرنی ہے بیسکلی کہ ڈیڈ باڈی ہے یا نہیں. دیکھیں ابھی نہیں، میں یہ نہیں کہہ سکتا. دیکھیں، ایک پروسیجر ہے قانون کا، وہ میں بھی ہمارے اس میں کوئی لمیٹیشن ہو جس نے کورٹ نے اس کو ایکسیپٹ نہیں کیا، اور اس کی وجہ سے یہ ہوا. ہمارے پاس نیکسٹ فورم ہے، کورٹ کا پروسیجرز ہیں، ہم نیکسٹ فورم پہ جا کے انشاءاللہ ہمیں مل جائے گا. دیکھیں، یہ ایسی کوئی بات نہیں ہے. مصطفیٰ کا موبائل فون سے گھر سے ملا تھا ملزم کے، کچھ مزید ڈی این اے اٹیچمنٹس ملے ہیں ملزم کے گھر سے؟ دیکھیں، ہم نے آلریڈی جو کارپیٹ سٹینز ہیں ان کو ڈی این اے انالیسس اور اس کے فیملی کے ساتھ میچنگ کے لیے بھیج دیے ہیں. اس کی رپورٹ میں ٹیکس اباؤٹ اے ویک اور سو. اچھا، اسی بات کی کنٹینیوٹی لے لیں کہ ایک ماسٹر مائنڈ ہے، اس نے کراچی میں بھی ڈیڈ باڈی کو ڈسپوز آف نہیں کیا، اس نے شناخت مٹانے کے لیے گاڑی بھی جلا دی، لاش بھی جلا دی، اس نے سارے ایویڈنسز مٹا دیے، تو موبائل کیسے رہ گیا اس سے؟ موبائل دیکھیں آپ، ہاں، آپ کی بات، اٹس اے گڈ کویشچن. یہ کویشچن ہم نے بھی کیا، آپ کا بہت اچھا کویشچن ہے. اس کے اگر آپ کمرے میں جائیں نا تو اس کا کمرہ واز اس کمرے میں ایک کیوس تھا. اس کا لیونگ سٹائل جو تھا نا اس میں بہت کچرا تھا، کوئی آرگنائزڈ روم نہیں تھا. تو لکیلی اور ان لکیلی آپ کہہ لیں وہ وہاں پہ رہ گیا ہوگا. میں اس وقت لڑائی ہوئی، یہ ڈسپوز آف نہیں کر سکا یا وہاں پڑا رہ گیا، یعنی کہ اس سے مس ہو گیا، مس ہو گیا پروبیبلی. ورنہ اگر یہ موبائل نہ ملتا تو ایویڈنس نہیں، پھر ہمارے پاس. آپ کو بتاتے چلے مصطفیٰ قتل کیس، ڈی آئی جی سی آئی اے مقدس حیدر کی اس وقت نیوز کانفرنس جاری ہے.